بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمارت کی تکمیل چھت سے ہوتی ہے اور چھت اسی وقت قائم ہوتا ہے جب کہ وہ کسی ستون پر قائم ہو۔ چھوٹے گھروں کے لیے اگرچہ ستون نہیں ہوتے، صرف دیواریں ہوتی ہیں، لیکن وہی دیواریں دراصل ستون کا کام کرتی ہے۔ ستون چاہے ستون کی شکل میں ہو یا دیوار کی، مگر ستون کی اہمیت و افادیت کا کوئی منکر نہیں۔ نئے طرز کی عمارتیں جو تعمیر ہو رہی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو پلرز کی ہی تعمیر ہوتی ہے، پھر باقی ساری چیزیں تعمیر ہوتی ہیں۔ جس طرح گھر اور محل کا وجود ستونوں کے بغیر ناممکن ہے، بالکل اسی طرح دین اسلام کا تصور بھی ستونوں کے بغیر ناممکن ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گھر کے ستون مادی اور ظاہری ہوتے ہیں، جبکہ دین اسلام کے ستون حقیقی، معنوی اور روحانی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ستون قرار دیا، تو ظاہر ہے کہ پورے دین اسلام کو ایک عمارت قرار دیا جائے گا۔ جب دین اسلام کی بنیاد ان 5 ستونوں پر رکھی گئی ہو اور مسلمان ان ستونوں میں سے کسی بھی ایک ستون کو اپنے ہاتھ سے کھوکھلا کر دے اور اس کی مضبوطی کا خیال نہ رکھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے دین کو کھوکھلا اور بودا بنا دیا ہے۔ اس حدیث میں تو 5 ستونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے، جبکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مستقلاً دین کا ستون قرار دیا ہے اور اس کی انفرادیت، امتیاز اور شان و شوکت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم اس ستون کا خیال رکھو، اور ظاہر ہے کہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ نماز کی پابندی کی جائے اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی نماز نہ چھوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں امت کے لیے نعمت ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ یہی وصیتیں ہیں جو دنیا کی ہزاروں نعمتوں پر بھاری ہیں۔ آج امت کا بیشتر طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں سے پہلے تو واقف ہی نہیں ہے، اور اگر واقف بھی ہے تو ان وصیتوں پر عمل پیرا نہیں، جس کے نتیجے میں اس امت کے بیشتر افراد اس روحانی و طاقت سے محروم ہیں، جس روحانی طاقت و قوت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے دوسری قوموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ سے وصیتوں اور نصیحتوں کی درخواست کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے مثال نصیحتوں اور وصیتوں سے ان کی ایمانی قوت و توانائی میں اضافہ فرماتے تھے۔ بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت قرط بن دعموس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذمہ کے قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو تھام لے اور اپنی عملی زندگی میں ان وصیتوں کو داخل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی وصیت
اس حدیث میں یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا عادی بنائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔